الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو دنیا کی اس مختصر ترین زندگی میں جو در حقیقت ہمارے لیے امتحان اور آزمائش کا وقفہ ہے، اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے نظام کی روشنی میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی تعلیم فرمائی ہوئی ہدایات کی روشنی میں گزاریں، سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے اور برتے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، اور ہمارا حال اس اطاعت گزار غلام کا ہو جو اپنے محسن مالک اور اپنے محسن آقا کے کسی بھی حکم، کسی بھی تعلیم، کسی بھی ہدایت، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کسی بھی اشارے کی نافرمانی کا دور دور تک مرتکب نہ ہوتا ہو۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہمارا حال اللہ رب العزت کے ساتھ، ہمارا معاملہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہماری صورتحال شریعت اسلام کے ساتھ ایک اطاعت شعار فرما بردار حکم کی پیروی کرنے والے غلام کی ہو۔ ہم کبھی اپنے آپ کو بے لگام نہ ہونے دیں، اپنے نفس کی خواہشات کو حاوی نہ ہونے دیں، اپنے ماحول کی رسموں کو غالب نہ ہونے دیں، جو قدم بھی اٹھائیں، جو عمل بھی کریں، جو بول بھی زبان سے نکالیں، اول و آخر ہمارے سامنے اللہ کا حکم رہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت رہے، شریعت کی تعلیم رہے، قرآن کی ہدایت رہے، دنیا کی رضامندی اور دنیا کی ناراضگی کی فکر ہمارے سامنے نہ ہو، اللہ رسول کی رضامندی کی فکر ہو، اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جانے کی فکر ہو،
یہی وہ مزاج ہے جو ایک سچے مسلمان کا مزاج ہوتا ہے، اور اسی مزاج کی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یاد رکھیے گا، جو دین ہم کو عطا کیا گیا اسلام کے نام سے، اس دین نے ہماری پوری زندگی کو کور کر رکھا ہے۔ یہ دین صرف مسجد کی صفوں تک محدود نہیں ہے، یہ دین صرف چند عقیدوں اور چند نظریوں تک محدود نہیں ہے، یہ دین پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اور ہماری آسانی کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کو عقائد کا شعبہ کہا جاتا ہے، دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جسے عبادات کا شعبہ کہا جاتا ہے، اور دین کا تیسرا حصہ وہ ہے جسے معاملات کا شعبہ کہا جاتا ہے، اور دین کا چوتھا حصہ وہ ہے جسے معاشرت اور سماجی زندگی کا شعبہ کہا جاتا ہے، اور دین کا پانچواں حصہ وہ ہے جسے اخلاق کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، شریعت کی تعلیم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید، تلقین اور ہدایت ہے کہ مسلمان وہ ہے جو پانچوں شعبوں میں اللہ کے نظام کا پیروکار ہو، جو عقیدوں میں بھی، عبادتوں میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، اور اخلاق و کردار میں بھی 100% شریعت کے حکموں کا تابع دار ہو، قرآن مجید کی تعلیمات کا پیروکار ہو، سنت نبوی کا تابع دار ہو، وہی اللہ کے دربار میں سچا اور معتبر مسلمان ہے۔ آپ اگر احادیث مبارکہ پڑھیں، دین کے ان پانچوں شعبوں کے حوالے سے بار بار یہی مضمون دہرایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام و ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، عقیدہ برحق کی نعمت عطا فرمائی ہے، تم مرتے دم تک اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے رہنا۔ عقیدے کا سب سے بنیادی، سب سے پہلا، سب سے اول اصل حصہ توحید کا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بندہ نواز ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی فرما روا ہے، اسی کے حکم پر کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کے اشارے کے بغیر کائنات میں کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی، درختوں کے پتے بھی حرکت کرتے ہیں تو اس کے اشارے اور حکم پر حرکت کرتے ہیں۔ معبود وہی ہے، حاکم وہی ہے، مالک وہی ہے، قادر مطلق وہی ہے، اسی کا علم کامل ہے، اسی کی قدرت کامل ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عقائد کے سلسلے میں دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا عقیدہ، یہ یقین کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے فرستادے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کی جانب سے پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے رہبر و رہنما ہیں، اور نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ، پیغمبری کا سلسلہ آپ کی ذات والا صفات پر مکمل کر دیا گیا ہے، اور بس اب آپ کی رہبری ہی میں دنیا نجات کے راستے کو پا سکتی ہے، اور جو آپ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹے گا یا بھٹکے گا، گمراہی کی ٹھوکریں کھانے کے سوا اس کے مقدر میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ ہے عقیدے کا دوسرا حصہ۔
اور تیسرا حصہ عقیدے کا ہے آخرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہمیں دی ہے اور یہ زندگی جو ہمیں دی ہے، یہ عارضی زندگی ہے اور یہ فنا ہو جانے والی دنیا ہے۔ بالیقین یہاں سے رخصت ہونا ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دوسری جو دنیا ہمارے سامنے آنے والی ہے، جسے ہم برزخ کی دنیا کہیں یا اپنے کو سمجھانے کے لیے آسانی کے واسطے قبر کی دنیا کہیں۔ انسان اپنی موت کے بعد ایک دوسری دنیا میں پہنچتا ہے، اور وہ دنیا قبر اور برزخ کی دنیا ہوتی ہے۔ اور قرآن کے اعلان کے مطابق سور میں دوبارہ پھونک مارے جانے تک اسی قبر کی دنیا میں رہنا ہوگا، اور پھر جب سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو پھر تیسری دنیا شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ابدی اور سرمدی رہے گی۔ وہ ہے آخرت کی دنیا، جس میں ہمیں میدان محشر میں حاضر ہونا ہوگا، اور ابتدائی مرحلے میں نفسی نفسی کے عالم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر اعمال نامے دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ترازو میں تولا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ تاچھ کا مرحلہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ابدی اور قطعی اور حتمی اور کبھی تبدیل و ترمیم نہ ہونے والا فیصلہ صادر ہوگا۔ اور جن کے لیے جنت مقدر ہوگی وہ خوش نصیب ہوں گے، پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچیں گے، اور جن کے لیے جہنم مقدر ہوگی وہ بد نصیب ہوں گے، جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ یہ پورا جو سلسلہ ہے اسے آخرت کا نظام کہا جاتا ہے۔ تو عقائد یہ دین کا پہلا شعبہ ہے، اور ان میں بنیادی طور پر 3 عقیدے ہیں۔ نمبر 1 توحید کا عقیدہ، نمبر 2 رسالت و پیغمبری کا عقیدہ، اور نمبر 3 آخرت کا عقیدہ، اور چوتھا درجہ تقدیر کے نظام پر ایمان کا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اور جو کچھ اس وقت زمانہ حال میں موجودہ صورت حال میں ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ مستقبل میں ہونے والا ہے، وہ آپ سے آپ خود بخود آٹومیٹک اچانک یک بیک نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ متعین کردہ ازلی اور قطعی نظام کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کے نظام کے مطابق ہو رہی ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہے دین کا پہلا شعبہ۔ اس کے بعد دین کا دوسرا شعبہ عبادتوں کا ہے، اور آپ بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں کہ عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا درجہ نماز کا رکھا ہے، اور نماز کے بعد دوسرا درجہ زکوٰۃ کا ہے، اور زکوٰۃ کے بعد تیسرا درجہ روزے کا ہے، اور پھر روزے کے بعد چوتھا درجہ حج بیت اللہ کا ہے۔ یہ 4 عبادات ہیں، عبادات کی بنیادیں ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے کتاب کی تلاوت، صبر، شکر، دعا، قناعت، استغنا، بہت لمبا سلسلہ ہے عبادات کا۔ تو دین کا دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، عقائد کے بعد دوسرا درجہ عبادتوں کا ہے۔ اور تیسرا شعبہ جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، معاملات کا شعبہ ہے، اور معاملات میں شریعت نے بنیادی طور پر پابند بنایا ہے کہ تمہیں حلال کو اختیار کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے، تمہیں پاکیزہ کو اپنانا ہے اور مشکوک اور مشتبہ اور شبہ والی چیز سے بچنا ہے، تمہیں اس طرح معاملات کرنے ہیں کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تم کسی کو دھوکہ مت دو، تم کسی کے ساتھ فراڈ اور چیٹنگ مت کرو، اور تم شفافیت سے ہٹ کر ڈپلیکیسی پر مت آؤ۔ یہ ہے شریعت کے بنیادی ضابطے۔
حلال و حرام کا فرق ملحوظ رکھا جانا، اور شفاف اور بے غبار اور غیر مشکوک چیزوں کو اختیار کرنا، اور مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بچنا، اور کسی کو نقصان اور تکلیف اور دھوکہ نہ دینا، اور کسی کے ساتھ فراڈ اور چیٹنگ نہ کرنا، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو معاملات کے حوالے سے ہماری شریعت نے ہم کو دیے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، خبیث و ناپاک چیزوں سے بچو، اور یاد رکھو لا يستوی الخبیث ولا الطیب، جو پاک ہے اور جو ناپاک ہے، جو حلال ہے جو حرام ہے، جو پاکیزہ ہے اور جو مشکوک ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پاک ہے اس کی برکات ہوں گی، اور جو گندی چیز ہے اس کی نحوستیں ہوں گی، تمہیں بر وقت محسوس ہو یا محسوس نہ ہو، لیکن ایسا ہو کر رہے گا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی جو آپس میں لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، وہ پابند ہیں کہ سچ بولا کریں، امانت داری کا مظاہرہ کیا کریں۔ اگر وہ جھوٹ بولیں گے اور سودے میں عیب ہوگا اور عیب کو وہ چھپائیں گے تو وہ منحوس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سودے کی برکت چھین لے گا، اور کبھی بھی وہ برابر نہیں ہو سکیں گے، اور ان کو وقتی طور پر نفع بھلے نظر آئے لیکن ان کی زندگیوں میں نحوستوں کا اثر ظاہر ہو کر رہے گا۔ تو یہ دین کا تیسرا شعبہ ہے معاملات کا شعبہ۔ دین کا چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا شعبہ، وہ زندگی جو آپ سماج کے ساتھ گزارتے ہیں، سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو سماجی زندگی آپ گزارتے ہیں، اس میں شریعت نے آپ کو تعلیم دی ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے سے زیادہ اہم ہے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ حقوق ہیں آپ پر آپ کی بیوی کے، حقوق ہیں آپ پر آپ کی اولاد کے، حقوق ہیں آپ پر آپ کے والدین کے، حقوق ہیں آپ پر آپ کے بھائیوں اور بہنوں کے، حقوق ہیں آپ پر آپ کے کنبے اور رشتہ دار اور خاندان کے، حقوق ہیں آپ پر آپ کے پڑوسیوں کے، آپ کے احباب کے، عام انسانوں کے، مسلمانوں کے بھی، غیر مسلموں کے بھی، حد یہ ہے کہ جانوروں کے بھی ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور شریعت نے صاف لفظوں میں سمجھایا کہ سب سے بنیادی چیز ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا اور کسی کا حق ہڑپ نہ کرنا۔ معاشرتی زندگی کا حاصل یہی ہے، شریعت کی تعلیمات کا اس حوالے سے خلاصہ یہی ہے کہ مسلمان کسی کا حق تلف کرنے والا نہ ہو، کسی کا حق ضائع کرنے والا نہ ہو، کسی کو تکلیف اور اذیت اور نقصان پہنچانے کا تصور بھی کرنے والا نہ ہو۔ یہ دین کا چوتھا شعبہ ہے۔ اور دین کا پانچواں شعبہ ہے اخلاق، اعلی اخلاق پیدا کیے جائیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے امت سے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مقدس میں سورۃ القلم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔
حضور کی اخلاقی زندگی پڑھیے. سفر کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور اب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے. سیرت کے تذکرے گھر گھر جگہ جگہ ہوں گے. ہمارا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم آنے والے مہینے کو رسموں کا مہینہ نہ بنائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنجیدگی سے پڑھنے اور اپنے گھر میں سیرت کے مذاکرے کا موسم بہار بنائیں. آپ پڑھیے حضور کی اخلاقی زندگی کیا تھی. آپ پڑھیے حضور کی بردباری کیا تھی. حضور کا عدل و انصاف کیا تھا. حضور کی مساوات کا انداز کیا تھا. حضور کی پرائیویٹ زندگی کیسی تھی اور باہر گھر کے باہر کے لوگوں کے ساتھ گزرنے والی زندگی کیسی تھی. آپ آقا کی اخلاقی زندگی پڑھیں گے تو ایک ایسا روشن نکھرتا ہوا اجلا اجلا اور صاف اور مجلہ کردار آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کو وہ کردار آئینے کی طرح محسوس ہوگا اور آپ سچے دل سے اس کردار کی طرف راغب ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امتیوں کی زندگیوں میں آقا کے اخلاق کا کچھ عکس آ جائے, آقا کے اخلاق کی پرچھائی آ جائے, آقا کے اخلاق کا نمونہ آ جائے. سچا غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کی نقل اتارتا ہو. ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کیسے بن سکیں گے اگر ہماری زندگیوں میں آقا کی نقل نہیں ہوگی. آقا کی نقل اتاریے, آقا کی زندگیوں کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. یہ دین کے 5 شعبے ہیں. ہمیں عقیدوں میں بھی اور عبادتوں میں بھی اور معاملات میں بھی اور معاشرت میں بھی اور اخلاق میں بھی زندگی کے ہر پہلو میں مکمل مسلمان بننے کی کوشش کرنی ہوگی. ہمارے سامنے جو حالات ہیں پوری دنیا کے نقشے پہ, میں اللہ کے گھر میں یہ بات کہہ دوں, یہ حالات ہماری بدعملی اور بے کرداری کی سزا ہے. جب تک ہم اپنی بے عملی اور بے کرداری کو تبدیل نہیں کریں گے حسن عمل اور حسن کردار میں اور اللہ کے راستے پر لوٹ نہیں آئیں گے اور اللہ کے دین سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کر لیں گے, حالات کی یہ خرابی ہمارے حق میں بہتری میں تبدیل نہیں ہو سکے گی. اللہ رب العزت حالات کے شر کو ہم سب کے حق میں خیر سے تبدیل فرمائے اور ہمیں اپنی کتاب, اپنے دین اور اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت پر سچے دل سے جان دینے والا اور اس کی مکمل پیروی کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.